اب ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا کے سیڑھی کھینچ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، اس کا جواب تو وہی بہتر دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا انسیکیور ہے. ایک لیک آف ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، جب ہم نے اسپیسیفکلی صرف وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے لیے کی ووٹس کی ہم نے پہلے سے ہی آپ کو ایشورنس دی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہے چیزوں کو دیکھیں گے، تو اس میں پالیسیز میں جتنا ہمارا انپٹ آ سکے گا وہ ہم کوشش کریں گے اس حد تک ٹویکنگ ہو پالیسیز کی کہ ہم بھی اس کو سپورٹ کر سکیں. اگر ظاہر ہے کہ سولو فلائٹ ہوگی یا آئسولیشن میں فیصلے کیے جائیں گے تو پھر وہ مشکل ہوگا اس کو سپورٹ کرنا. یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان کچھ کانفلکٹ آف اوپینین ہے؟ کیونکہ کل کی پریس کانفرنس میں بھی وہ موجود نہیں تھے اور واضح طور پہ الگ موقف اختیار کرتے رہے ہیں آپ کے اس فائنل ڈیسیژن سے پہلے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی آپشن اوپن نہیں ہے. تو کیا ڈفرینسز ہیں دونوں میں؟ نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میٹنگ میں دونوں موجود تھے جب یہ فیصلہ ہوا، بلکہ فیصلہ میٹنگ میں زرداری صاحب نے ہی اناؤنس کیا، تو اس طرف تو کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. ظاہر ہے بات کرنے کا سٹائل دونوں کا الگ ہے. بلاول صاحب زیادہ پیشنیٹلی ان چیزوں کو کہتے ہیں. ظاہر ہے زرداری صاحب بیکاز آف ہز ایج اینڈ ایکسپیرینس وہ زیادہ چیزوں کو سافٹر ٹون میں کہتے ہیں، لیکن فیصلہ تو دونوں کا برابر کا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ بتانا؟ نوید صاحب، اوکے جی فہد صاحب پلیز. نوید صاحب دو کوئک سوال سے میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے نون لیگ کے لیے کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل آفسز ہیں، پریزیڈنٹ کا آفس ہو گیا، چیئرمین سینیٹ، نیشنل اسمبلی کے، گورنرز کے، یہ ڈیمانڈ ہے، اس پہ پی ایم ایل این نے آپ کو کمٹمنٹ دے دی ہے کہ یس دے آر اوکے وتھ اٹ، اور اب یہ تمام کے تمام آفسز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جائیں گے اور آپ کے خلاف وہ خود اپنا امیدوار ان آفسز کے لیے کھڑا نہیں کریں گے؟ یہ کمٹمنٹ دے دی انہوں نے آپ کو؟ دیکھیں نہیں، یہ چیزیں کمٹمنٹ سے نہیں ہوتی. ظاہر ہے ہم نے اپنا ارادہ دے دیا ہے کہ ہم زرداری صاحب کو کینڈیڈیٹ بنائیں گے فار دا پوسٹ آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور وہ کیونکہ 8 تاریخ مارچ تک ہونا ہے تو ظاہر ہے اس پہ فیصلے جلدی ہوں گے. اور اسی طرح سے جو اسپیکر اور چیئرمین کی کینڈیڈیٹ ایکسپیکٹیشن ہماری یہ ہے کہ ظاہر ہے جو گڈ ول دکھا رہے ہیں بائی برنگنگ دا پرائم منسٹر کہ وہ بھی ریسپروکیٹ کیا جائے گا. لیکن بہر صورت ہمارا فیصلہ تو اس لحاظ سے پھر بھی ہے کہ we will contest regardless of we are not all parties. اچھا جی بطول، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال نوید قمر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. نوید صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی آبویسلی یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کے لیے the stakes are very high، اور یہ تو کسی کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ یہ جو سسٹم ابھی ان پلیس آ رہا ہے یہ نہ چل پائے، کیونکہ اور nobody wants to go back into another election. تو یہ یہاں تک تو بات کلیئر ہے. اچھا اب اگر اس کو چلانا ہے تو ظاہر بات ہے ڈیلیور بھی کرنا ہے. اس گورنمنٹ نے جو بڑے امپورٹنٹ چیز جو فیصلے کرنے ہیں، جس کا آپ خود بھی ذکر کر رہے تھے، اور اسٹارٹنگ ود دی آئی ایم ایف، لیکن ساتھ ساتھ جو لیجسلیشن ہونی ہے نوید صاحب، اس میں جہاں پہ مجھے تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ وہ ایشوز جو بالکل فنڈامنٹل جہاں پہ ڈفرنس ہے جماعتوں میں، مثال کے طور پر پرائیویٹائزیشن، آپ خود بھی پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہ چکے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. پرائیویٹائزیشن از اے میجر ایشو. اب جب یہ آئے گا، یہ لیجسلیشن کے لیے آئے گا، اس پہ ہونا ہے، مجھے ہی لگتا ہے، پلیز ہیلپ می انڈرسٹینڈ، کہ آپ کی جماعت کی پوزیشن اور نون لیگ کی پوزیشن میں این ممکن ہے کوئی فرق آ جائے جو کہ آئے گا، یا مثال کے طور پر این ایف سی کے اوپر اگر بات ہوگی وہاں بھی فرق آ سکتا ہے. تو پھر یہ اتنی میجر ایشوز پہ اگر ڈیڈ لاک ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا، ظاہر ہے کہ یہی میں نے بات کی آئسولیشن ورسز کنسلٹیشن کی، کہ جو بھی پالیسیز ہوں اگر وہ کنسلٹیشن سے بنائی جائیں تو کنسنسس تو نکل سکتا ہے نا. آفٹر آل یہ این ایف سی جب بنی تھی فار ایگزامپل
تو شہباز صاحب واز دا چیف منسٹر पंजाब اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کی گورنمنٹ نے ان دس ہول پروسیس. تو اس سٹیج پہ بھی NFC کو چینج کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک ایک تو کانسٹیٹیوشنلی اٹس پاسبل اور نہ ہی نمبرز ہیں ٹو بی آنیسٹ کہ اس قسم کی چیز کی جائے. تو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ہیو فلیکسیبلٹی آن بوتھ سائڈس تاکہ اس کو چلائیں. لیکن نوید صاحب آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ کلیئر کریں گے کہ آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیونکہ انٹرم گورنمنٹ پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ کری کہ آپ پبلک جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں کیا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سٹانس جہاں تک فیڈریشن کے ایشوز کا تعلق ہے، چاہے وہ NFC ہو، چاہے وہ CCI کے پاورز ہوں، چاہے وہ ارسا اور اس قسم کی جو فیڈریشن پوری کو ریپرزینٹ کرنے والی باڈیز ہیں، اس کے پاورز کو جب بھی ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے گی. اٹ از اے ویری کلیئر ریڈ لائن جو ہمارے پاس ہے. تو آئی تھنک اس ڈائریکشن میں جانے کی بجائے ہم سولوشنز کہیں اور ڈھونڈیں. جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، دیکھیں پرائیویٹائزیشن ہمارے زمانے میں بھی ہوئی ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان کنسلٹیشن ود آل دی اسٹیک ہولڈرز. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس زبردستی یا جلدی سے ایک چیز کر دی. آفٹر آل ہم بھی دیکھتے ہیں جو ادارے ہیں ان کی کنڈیشنز بھی دیکھ رہے ہیں، فزیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے یونیلیٹرلی یا جلدی میں کرنے والے یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن کیا آپ یہ کوشش کریں گے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس میں پبلک کا حصہ زیادہ ہو، وہ اس میں وہ پرائیویٹائز بھی کریں اور جو مینجمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ رہیں، وہ پرائیویٹائزڈ بھی رہیں، کچھ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس بھی ہو، کچھ اس طرح کا سیٹ اپ آپ پروپوز کریں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ مکمل طور پہ پرائیویٹائز بھی انٹرم گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک. نہیں، نہ ہی کوئی بھی اور گورنمنٹ کر پائے بھی. ظاہر ہے ہمارے حساب سے جو سکسیسفل ماڈل پاکستان میں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. نئے پروجیکٹس بھی، گرین فیلڈ پروجیکٹس بھی لانچ ہوئے ہیں جو کہ PPP موڈ میں تھے اور وہ صحیح رہے. As opposed to that, there are some successful privatizations, particularly جہاں ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے تھرو کچھ ایسا کیا ہے. مینجمنٹ بہتر کرنے کے طریقے ہیں اگر پروفیشنلی صحیح معنی میں پروفیشنل آئے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنا پارکنگ لاٹ، چاہے فوج کرے چاہے پولیٹیکل پارٹیز کریں، کسی کو بھی اس میں پارکنگ لاٹ. ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. فہد صاحب، ڈو یو ہیو اینی پوائنٹ؟ ٹھیک جی ہاں، نہیں تھینک یو ویری مچ نوید صاحب. آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہو گئی، ہم آپ کو وقتاً ٹربل کرتے رہیں گے بیکاز آئی تھنک بڑا کروشل وقت آ رہا ہے اور میں تو انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا بڑا کروشل رول ہوگا اس وقت میں. بٹ لیٹس سی، ویل کیپ آور فنگرز کراسڈ.